السلام على الحسين. کربلا میں عصر کا وقت آ گیا. اس وقت کی مجلس اس لیے بہت مختصر رکھنا ہے کہ نماز مغربین سے پہلے ہمیں ایک کنڈولنس یا تعزیت یا قرصہ دینا ہے آل محمد کو. دن کا اختتام ایک زیارت پر ہوتا ہے جس کا نام ہی ہے کنڈولنس زیارت، پرسے والی زیارت، تعزیت والی زیارت. احسن اللہ لک العزاء، اللہ کے رسول سے ہم کہتے ہیں کہ ہم آپ کی بارگاہ میں یہ پرسہ لے کے آئیں. تو یہ زیارت بھی ہمیں مغرب کی نماز سے پہلے پڑھ لینا. مصائب تو دوپہر کی مجلس میں بھی ہوئے اور شام غریبہ میں بھی ہوں گے. تو مجلس بہت مختصر ہے، مگر یہ پرسے کی زیارت اس لیے بہت اہم ہے کہ زینب کا ماجایا مارا گیا، کوئی پرسہ دینے نہ آیا. لیلا کا اکبر مارا گیا، کوئی پرسہ دینے نہ آیا. ام فروا کا قاسم مارا گیا، کوئی پرسہ دینے نہ آیا. پرسہ تو درکنار، خیمے جلانے والے آئے، چادریں چھیننے والے آئے، کوڑے برسانے والے آئے. قرآن مختصر سے سورہ میں جس منظر کو بیان کر رہا، 61 ہجری کے میدان کربلا 10 محرم جمعے کا دن، قرآن کی اس آیت کی اس سے زیادہ مناسب تفسیر نہیں ہو سکتی. قرآن کہہ رہا ہے والعصر، عصر کی قسم، ان الانسان لفی خسر. آ کے دیکھو کہ انسان اور انسانیت کتنے خسارے کے اندر ہے. جلتا سورج ہے، تپتی ریتی ہے، ایک لاشا یہاں پڑا ہے، ایک لاشا وہاں موجود ہے. کسی کے بدن کے ٹکڑے وہاں نظر آ رہے، کوئی بے ہاتھ کا لاشا فرات کے کنارے موجود ہے، اور ایک یکو تنہا اس زمین پہ اللہ کا نمائندہ حجت خدا بس اس شان کے ساتھ اپنا جہاد کر رہا ہے. ہر جہاد کے وقت کہتا ہے انا ابن رسول اللہ، مجھے پہچانو میں کون ہوں، میں رسول خدا کا بیٹا ہوں. کہیں سے جواب نہیں آتا ہے. ہاں، در خیمہ پر کھڑی بہن کہہ دیتی ہے مرحبا یا ابن رسول اللہ. ہاں، زینب تیرے جہاد کو دیکھ رہی ہے. اور ٹھیک یہ وقت عصر، میدان کربلا کا جہاد تو چل رہا ہے. شہر مدینہ میں رسول خدا کی بیوہ ام سلمہ سو رہی ہے. 61 ہجری ہے، جمعے کا دن ہے، عاشورہ ہے. ام سلمہ اپنے حجرے میں سو رہی ہیں. ایک مرتبہ 50 سال بعد 11 ہجری میں رسول خدا کی وفات ہوئی ہے. 61 ہجری کے اندر 50 سال بعد ام سلمہ نے عصر کے وقت پیغمبر کو خواب میں دیکھا، مگر بڑی عجیب حالت میں دیکھا. سر پہ عمامہ نہیں ہے، بال بکھرے ہوئے ہیں، بالوں پہ مٹی پڑی ہے، آنکھوں سے آنسو جاری ہے. اللہ کا رسول ننگے سر بھی ہے، ننگے پیر بھی ہے، آستینے بلند ہیں، روتے ہوئے نظر آئے. ام سلمہ گھبرا گئی. یا رسول اللہ، آپ کی یہ کیا کیفیت ہے؟ آپ کہاں سے آ رہے؟ جواب دیا ام سلمہ میں کربلا کے میدان سے آ رہا ہوں، اور جب میں کربلا کے میدان سے چلا تھا میرے حسین کا سر کاٹ کے نوک نیزہ پہ بلند کیا جا رہا تھا. ابھی ام سلمہ خواب دیکھنے کے فوراً بعد تیزی کے ساتھ اس الماری کی جانب بڑھی جس کے اندر وہ شیشی رکھی ہے جس میں رسول خدا کربلا کی خاک شفا دے کے گئے تھے. اے ام سلمہ، جب میرا حسین مارا جائے گا، کربلا کی یہ مٹی خون بن جائے گی. ام سلمہ نے شیشی نکالی. ایک مرتبہ تازہ خون نظر آ رہا، جوش کھاتا ہوا خون نظر آ رہا، جو دلیل اس بات کی ہے حسین کا سر کٹ گیا، حسین کا گلا کٹ گیا، حسین کا سر نو کے نیزہ پہ بلند ہوا. مگر ایک بار ام سلمہ شیشی کو چھپانے کی کوشش کر رہی ہیں کیونکہ برابر کے حجرے سے سغرا کی آواز آ رہی ہے، نانی کیا آپ مجھے یہ بتا سکتی ہیں میرا بابا کس حالت میں ہے، میرا بھیا اکبر کس حالت میں ہے؟
دونوں حجروں کو ملانے والا دروازہ کھلا. ایک بار ننھی صغرا نانی ام سلمہ کے حجرے میں آئی اور کہا نانی میں ابھی سو رہی تھی, میں نے خواب میں دیکھا ایک بہت بڑا میدان ہے اور اس میدان میں جگہ جگہ مجھے اپنے گھرانے کے لاشیں نظر آئے, لیکن نانی میں نے یہ منظر دیکھا, میرا بابا میرے بھائی اصغر کو ہاتھوں میں لے کے کھڑا ہے, میرے اصغر کا گلا چھدا ہوا ہے, میرے بابا کا چہرہ اصغر کے خون سے سرخ ہے. نانی میرا بابا کس حال میں ہے؟ ارے مجھے بتائیے, میرا کلیجہ ٹکڑے ٹکڑے ہو رہا ہے, میرا دل بیٹھا جا رہا ہے. ام سلمہ بھتیجی کو تسلی دینا چاہتی, حسین کی بیٹی کو تسلی دینا چاہتی, مگر اس سے پہلے کہ ام سلمہ اس وقت یہی وقت اس سے پہلے کہ ام سلمہ کچھ کہیں, فاطمہ صغرا کی نگاہ اس شیشی پر پڑ گئی اور ایک بار تازہ خون جو جوش کھاتے دیکھا, بے اختیار بچی فریاد کرتی ہے, نانی اب مجھے کچھ نہ بتائیے, نانی اب مجھے کچھ نہیں پوچھنا ہے, ارے مجھے پتا چلا, ارے میرا بابا مارا گیا, ارے صغرا یتیم ہو گئی, ارے میرے سر پہ یتیمی آ گئی. میرا دل چاہتا ہے المہدی سینٹر ٹورنٹو میں یہ مومنین کرام ان کی جانب سے اپنی شہزادی کی خدمت میں ہاتھ جوڑ کے عرض کروں, اے شہزادی ہم تعزیت پیش کر رہے, ہم پرسا دے رہے, آپ یتیم ہوئی, آپ کا بابا مارا گیا, مگر شہزادی اگر یہ گستاخی نہ ہو تو اتنا عرض کروں, یتیم ہوئی پرسا ملا, آپ نے ہائے بابا کہا, ایک کربلا کی یتیمہ ہے, بابا اس کا بھی مارا گیا, یتیم وہ بھی ہوئی ہے, اسے کوئی پرسا دینے والا نہیں, ہاں تماچے مارنے والے ہیں, ہاں کوڑے لگانے والے ہیں. کربلا 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 جہاں پہ میں نے دوپہر کے مصائب روکے تھے وہیں سے آپ بات کو آگے بڑھا تھا. حسین کا کٹا سرنوں کے نیزہ پہ بلند ہو رہا اور سجاد دیکھ کے کہہ رہے, بابا تیرے کٹے ہوئے سر کو میرا سلام, آج یہ سلام حاجی حسین کو نہیں ہے, ہمارا سلام ان سیدانیوں پہ جن کی چادریں چھینی جا رہی, ہمارا سلام ان بچوں پر جن کے رخسار پہ تماچے لگائے جا رہے, ہمارا سلام اس بیمار پر جس کی کمر پہ کوڑے برسائے جا رہے, ہمارا سلام. مگر حسین کا کٹا سرنوں کے نیزہ پہ بلند ہے اور حسین کا بدن کہاں ہے, حسین کا بدن کہاں ہے. ایک بار بسارے ساتھ, ایک بار عمر ساتھ اپنی فوج سے کہتا ہے, تم عرب کے رہنے والوں تمہیں پتا ہے جب ہم کسی سے پورا انتقام لیتے ہیں تو اس کے لاشے پہ گھوڑے دوڑاتے ہیں, گھوڑوں کو تیار کرو, وہ کٹا سرنوں کے نیزہ پہ ہے اور بے سر کا لاشا گودال قتل گاہ میں بسارے ساتھ کہہ رہا ہے, گھوڑے تیار کرو, گھوڑے تیار کرو, ابھی ہمیں اس لاشے پہ گھوڑے دوڑانا ہے. بس یہ جملہ سننا تھا. ایک بار ہر کی فوج آگے بڑھی, وہ دستہ وہ رسالہ کا عمر ساتھ, ہمارے سردار نے بڑی غلطی کی, سزا برداشت کر لی, لیکن ہماری غیرت کے خلاف ہے کہ ہمارے ہوتے ہوئے ہر کا لاشا پامال کیا جائے. عمر ساتھ نے کہا, ہر سے میرا کوئی بڑا اختلاف نہیں ہے, لے جا ہر کا لاشا. ہر کا لاشا چلا گیا, قبیلہ بنی اسد آگے بڑھا, کہتا ہے عمر ساتھ حبیب ابن مظاہر ٹھیک ہے حسین کا ساتھ دیا, مگر ہم قبیلہ بنی اسد والے یہ برداشت نہیں کر سکتے. عمر سعد نے کہا, حبیب سے بھی میرا کیا جھگڑا تھا, جاؤ حبیب کا لاشا بھی لے جاؤ. ایک ایک شہید کا کوئی نہ کوئی وارث آتا, ایک ایک شہید کا کوئی نہ کوئی جاننے والا آتا, سارے لاشیں ایک ایک کر کے سارے لاشیں اٹھا لیے گئے, کوئی لاشا زمین کربلا پہ نہ رہا. ہاں ایک محمد کے نواسے کا لاشا ہے, ہاں علی کے لخت جگر کا لاشا ہے, ہاں فاطمہ کے دل بند کا ہے, کوئی نہیں جو آگے آ کر کہے, آئے ہمارے ساتھ یہ محمد کا نواسا. علی اکبر زندہ ہوتا بابا کے لاشے کو بچاتا. ادھر گھوڑے دوڑے اور ادھر زینب کے کان میں یہ آواز آئی. ایک مرتبہ کہا, اماں فضا میرا بھیا تو مارا گیا, اب یہ گھوڑے کیوں دوڑ رہے ہیں؟ فضا باہر آئی, عجیب منظر دیکھا, فاطمہ کا لال گھوڑوں کی ٹاپوں تلے. بس ایک مرتبہ آواز دی, شہزادی ذرا باہر آ کے یہ منظر تو دیکھیے. ہائے زینب کبریٰ خیمے سے باہر آئے, دوڑتے ہوئے گھوڑے دیکھے. ایک بار پہلے تو مدینے کا رخ کیا, نانا رسول خدا جس حسین کو سینے پہ سلاتا تھا, آ کے دیکھ
حسین کے سینے پہ گھوڑے دوڑ رہے ہیں، نانا رسول خدا، اور پھر پلٹ کے ایک بار فرات کو دیکھا، عباس ارے تو نہ رہا تو آ کے دیکھ کس طرح تیرے آقا کے لاشے پہ گھوڑے دوڑ رہے۔ لیکن یہ عباس کو زینب نے ایک ہی بار نہیں پکارا، ارے اس سے پہر کو بار بار اور بار بار عباس کو پکارنا ہے، اس لیے کہ پھر زینب خیمے میں گئی، ایک مرتبہ پھر گھوڑے دوڑنے کی آواز سنی، کہا اماں فضہ ذرا دیکھنا اب یہ گھوڑے کیوں دوڑ رہے، اور فضہ باہر آئی، عجیب منظر دیکھا، عمر ساتھ کہتا ہے حملہ کرو خیموں پر، حملہ کرو مال و اسباب پر، آگے بڑھو، جس کو جو سامان ملے لوٹو۔ اب یہ فوج بڑی چلی آ رہی ہے، یہ فوج بڑی چلی آ رہی ہے، ادھر خیمہ جلا، ساری بیویاں دوسرے خیمے میں گئی، دوسرا خیمہ جلا، عزاداروں آگ بڑھ رہی ہے، خیمے جلتے چلے جا رہے ہیں، 17 خیمے جلے، 18ویں خیمے میں خاندان اہل بیت جمع ہو گیا، 18واں خیمہ، ایک بار ساری بیویوں نے ہاتھ جوڑے، شہزادی زینب آقا خیمے میں بٹھا کے گئے تھے اور یہ کہہ رہے تھے میرے بعد زینب کا حکم ماننا، اب یہ بتائیے ہماری ذمہ داری کیا ہے، خیمے میں جل کے مر جائیں یا خیمے سے نکل سکتے ہیں؟ زینب نے کہا بیویوں میرا بھیا مارا گیا مگر میرا بھتیجا میرا امام وقت ہے، آگے بڑھی، سجاد یہ بتا تیری پھوپھی کیا جواب دے؟ سجاد نے کہا پھوپھی اماں علیکن فی الصحرا، پردہ ساقط ہے، لٹے ہوئے گھر کو لے کے صحرا میں نکل جائیے۔ زینب لٹے ہوئے گھر کو لے کے نکلی، کربلا کے بعد کئی سال بعد مدینے میں کسی نے آقا سجاد سے سوال کیا تھا، آقا آخری خیمے سے آپ کا گھرانہ کیسے نکلا؟ آقا کے ہاتھ میں تسبیح تھی، کہا اگر یہ تسبیح ٹوٹ جائے تو دانے کس طرح بکھر جاتے ہیں، دانے کس طرح پھیل جاتے ہیں میدان کربلا میں، ارے محمد کی اولاد فاطمہ کے بیٹے اس طرح بکھر کے رہ گئے۔ مگر دو روایتیں، صرف دو روایتیں، اور دوسری روایت اگر آپ برداشت کر سکے، صرف دو روایتیں، باقی مسائل شام غریبہ کی مجلس میں۔ پہلی روایت، اب یہ سب تسبیح کے ٹوٹے ہوئے دانوں کی طرح سے ایک بار میدان کربلا میں بکھرے، بعد واقعہ ہے کربلا۔ ایک اور سوال، کسی نے کہا فرزند رسول جب یہ خیمہ جلا، آخری خیمہ جلا، ساری بیویاں باہر آئیں، سارے بچے باہر آئے، ہر ایک پریشان تھا، ہر طرف آواز تھی واہ جدہ واہ محمدہ واہ علیہ۔ ہم نے سنا ہے ایک بیوی، میں نہیں تھا، وہ کہہ رہا ہے میں نے سنا ہے ایک بیوی ایسی تھی سرخ چادر کو اوڑھے ہوئے ہے، صبر و استقامت کا مجسمہ ہے، کبھی بچوں کو سنبھالے، کبھی سیدانیوں کو تسلی دے، کبھی آپ کو جلتے خیمے سے لے کے آئے۔ مولا وہ کون بیوی تھی؟ میرے مظلوم آقا نے سر جھکا کے کہا وہ میری پھوپھی ثانیہ زہرا زینب کبریٰ تھی۔ راوی کہتا ہے لیکن مولا جو لوگ کربلا میں تھے انہوں نے کہا زینب کے سر پہ سرخ چادر تھی، تو شام غریبہ زینب کو کوئی سفید چادر نہ ملی، ہائے میرا آقا سجاد چیخے مار کے رو دیا۔ سوال کرنے والے تو نے سوال نہیں کیا ہے، میرے کلیجے میں برچھی اتار دی ہے۔ میری پھوپھی کی چادر سفید تھی، میری پھوپھی کی چادر سفید تھی۔ جب اکبر کا لاشا خیمے میں آیا اور میری پھوپھی ہائے اکبر بیٹا کہہ کے لاشے پہ گری، تو یہ جوان کے سینے سے نکلنے والا خون ہے جس نے میری پھوپھی کی سفید چادر کو سرخ کر دیا۔ اکبر کا خون زینب کی چادر پہ لگا ہے اور زینب سارے گھر کو جمع کر رہی ہے۔ مگر اب بڑی عجیب روایت آ گئی ہے، بس اس سے زیادہ پڑھنے کی ہمت طاقت اور وقت نہیں ہے، بڑی عجیب منزل آ گئی ہے۔ ایک مرتبہ سرخ چادر زینب کے سر پہ ہے، وہ اکبر کا خون ہے جو جھلک رہا ہے، اور پھر مختار کے دربار میں خولی پکڑ کے لایا گیا۔ مختار نے کہا خولی یہ بتا تو نے کربلا میں کیا 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 ہے؟ یہ خولی پر جواب سنیے، یہ شام غریبہ نہیں آئی، ابھی شام غریبہ نہیں آئی، اصل کا وقت ہے۔ اور خولی کہتا ہے جب میرے آقا عمر سعد نے حکم جاری کیا دوڑو مال و اسباب لوٹو خیمے جلاؤ، ساری فوج آئی، مجھے آنے میں کچھ دیر ہو گئی۔ جب میں پہنچا میں نے دیکھا سارا اسباب لوٹا جا چکا ہے، اب کچھ نہیں بچا ہے، اب مجھے کچھ نہیں مل رہا۔ ہاں میری نگاہ ایک چھوٹی سی بچی پہ پڑی جس کے کان میں سادہ سی بالیاں تھی، جس کے کان میں بہت معمولی بندے تھے۔ میں نے دیکھا یہ بندے کیسے بچ گئے؟ پتا چلا یہ اتنے کم قیمت ہے۔ اور جب کوئی ظالم جاتا ہے نا، یہ بچی اپنی بالیوں پہ ہاتھ رکھتی ہے اور کہتی ہے یہ میرے بابا کا تحفہ ہے،
ارے تم نے میرے بابا کو مار دیا، بابا کی نشانی تو سکینہ کے پاس رہنے دو۔ ظالموں کا دل ٹکڑے ٹکڑے ہوتا ہے، وہ یہ بالیاں چھوڑ کے بڑھ جاتے ہیں۔ خونی کہتا ہے میں نے دیکھا جب مجھے کچھ اور نہیں مل رہا، میں نے کہا میں اپنا نقصان کیوں کروں، میں تیزی سے آگے بڑھا، وہ بالیاں چھیننا چاہی، بچی نے بالیوں کو چھپایا۔ ارے میرے بابا کا تحفہ ہے، بابا نہ رہا، بابا کا تحفہ تو رہے۔ میں نے دیکھا دیر ہو رہی ہے، میں نے کہا بالیاں دے دے، بچی نے کہا میرے بابا کا تحفہ ہے۔ جب میں نے دیکھا وہ بچی بالیاں نہیں دے رہی، میں غصے میں آگے بڑھا، مجھے جلدی ہے، میں نے بالی پہ ہاتھ رکھا، اسے اتارا نہیں، بالی کو اس طرح کھینچا کہ بالی تو میرے ہاتھ میں آئی، سکینہ کے دونوں کان کٹے۔ بچی نے فریاد کی ارے بابا تو نہ رہا تو دیکھ تیری سکینہ۔ کہتا ہے میں آگے بڑھا، بس یہ آخری جملہ مجھ سے تو پڑھا بھی نہیں جا رہا ہے، کربلا کی تاریخ ہے، پڑھنا بھی پڑے گا۔ ابھی 20 کا جملہ، میں آگے بڑھا، میں نے دیکھا ایک خیمہ ابھی بچا ہوا ہے، میں نے جھانک کے دیکھا اس خیمے میں ایک بیمار مجھے بستر پہ نظر آیا۔ ارے فوج یزید نے بھی خیال کیا یہ بیمار ہے، یہ اسے تکلیف نہ دو، لیکن میں نے سوچا میں اپنا نقصان کیوں کروں، میں آگے بڑھا اور اتنی تیزی سے وہ بستر گھسیٹا، وہ بیمار بستر سے منہ کے بل زمین کربلا سے ٹکرایا۔ میں بستر لے کے چلا، بس آخری جملہ، ہائے میں کیسے پڑھوں، ہائے آپ کیسے سنیں گے آخری جملہ۔ وہ یہ کہتا ہے کہ اب میں نے ایک نگاہ ڈالی، دیکھا ساری چادریں چھن چکی ہیں، ہر ظالم ایک ایک چادر لے گیا، مگر علی کی بیٹی زینب کی چادر سلامت ہے، وہی سرخ رنگ کی چادر۔ زینب کا ایک جلال ہے، زینب کی ایک ہیبت ہے، ارے کسی میں ہمت نہیں پڑ رہی کہ چادر زینب پہ ہاتھ ڈالے۔ ہر ایک کو پتا ہے یہ محمد کی نواسی ہے، ہر ایک کو پتا ہے یہ فاطمہ کی بیٹی اور وارث ہے۔ جیسے دوپہر کی مجلس میں آپ نے سنا حسین زخمی ہے، حسین ڈگمگا رہے ہیں، حسین زخموں سے چور ہے، مگر کوئی حسین کے قریب آنے کی ہمت نہیں کر رہا۔ وہی منزل ہے، کوئی زینب کے قریب آنے کی ہمت نہیں کر رہا۔ میں نے سوچا میں اپنا نقصان کیوں کروں، میں تیزی سے آگے بڑھا، میں نے چادر زینب پہ ہاتھ ڈالا، ادھر چادر کو کھینچنا چاہا، ایک بار زینب نے دونوں ہاتھوں سے اپنی چادر کو مضبوطی سے تھاما۔ خونی جوان آدمی ہے، فوج کا سپاہی ہے، زینب 55 برس کی ضعیفہ ہے، 18 داغ کلیجے میں لگے ہیں۔ حسین جیسا بھائی مارا گیا، اکبر جیسا بیٹا مارا گیا، مگر حیدر کرار کی بیٹی ہے نا۔ ادھر زینب نے چادر تھامی، خونی کہہ رہا میں ساری طاقت لگا کے تھک گیا، چادر زینب نہ چھین سکا۔ میں نے سوچا میرا نقصان کیوں ہو، میرے ہاتھ میں کوڑا تھا، میں نے کوڑا اٹھایا، زینب کے چہرے پہ کوڑا مارا، شہزادی کے چہرے کی کھال پھٹی، خون کا فوارہ جاری ہوا۔ میں نے چادر زینب پہ ہاتھ ڈالا، چادر زینب کو چھینا، زینب کے پلٹ کے دیکھا، عباس ذرا آ کے دیکھ تیری بہن کی چادر چھین گئی۔ میرا عباس نہ رہا تو عصر عاشور، زینب لٹ گئی، زینب کی چادر چھین گئی۔ السلام على الحسين